إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا اور حالت نزع آپ پر طاری ہوئی، تو آپ کا یہ فرمان کئی ایک صحابہ نے پہلے سے سن رکھا تھا کہ ایسے موقع پر خاص طور پر انبیاء، ان کے سامنے فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اختیار ان کو دیا جاتا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ لیں اور چاہے تو اپنے رب کے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ اپنی زندگی کے کلمات جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، وَاللہم فی الرفیق الاعلی، یہ سب سے آخری جملہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ آپ کا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، شہادت کی انگلی سے اشارہ تھا، اور اس کلمے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے کی طرف جھک گیا اور گردن بھی جھٹک گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری جملہ تھا، فی الرفیق الاعلی، اللہ یہ جو اونچائی کی طرف، جو اونچے مقامات ہیں، یہاں پہ جو تیرا ساتھ ہے، تیری رفاقت ہے، وہ چاہیے۔ یہ وہ جواب تھا جو ممکن ہے کہ فرشتوں کے اس عرض کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ یہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کی جب روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے نبی، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے اللہ سے ملنا، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء۔ اور یہ ملاقات اللہ کی مرنے کے بعد ہی ہوگی، اور مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات بھی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بنت صدیق، معاملہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھی ہو، معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی کی ڈوریں کٹنا شروع ہوتی ہیں، وہ حالت نزاع اس پر طاری ہوتی ہے، وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو آج تک کبھی نظر نہیں آئیں، وہ ماحول انسان دیکھنا شروع ہوتا ہے جو کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا، سب کچھ پردے میں تھا، آج اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو گیا، آج وہ سب کچھ وہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب جو وہاں منظر ہے
الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ منظر انسان کی آگے کی ساری کیفیت کو طے کرتا ہے، کیونکہ جو مجرم ظالم ہوتے ہیں ان کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ تو بھاگتے ہیں، ان کی تو آگے کی زندگی تو مصیبت اور مسائل کا شکار ایسی ہوگی کہ وہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ واپس پلٹوں کسی طرح بھاگ جاؤں. اللہ سے وہ ملنا نہیں چاہ رہا، اللہ بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہ رہا. لیکن جب وہ آگے دیکھتا ہے کہ فرشتے احترام عزت کے ساتھ اس بندے کو سلام کر رہے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، روح قبض کرتے ہوئے فرشتہ سلام کر کے اگر روح قبض کرتا ہے تو اس وقت اس کنڈیشن میں کون ہوگا کہ جو دنیا میں واپس آنا چاہے؟ وہ جو آگے کے منظر دیکھ رہا ہے وہ تو جیت گیا. اس کی زبان پر تو پھر یہ ہو کہ اگر وہ کہہ سکے، دنیا کو بتا سکے، تو یہی کہے گا فوزت ورب الکعبہ، میں تو جیت گیا، میں تو آگے پہنچ گیا، جہاں میں نے جانا تھا، جو منزل تھی، جو مقصود تھا، وہ مجھے حاصل ہو گیا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اللہ کی ملاقات کی محبت کا. یہ وہ محبت ہے جو حقیقت میں انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اب میں نے بس چھوڑ دوں، میں دنیا آگے بڑھوں اور اللہ سے ملنے کے لیے چلا جاؤں، اب اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن جو ابھی میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یہی ہے، باقی کام بعد کے ہیں. میرا مقصد زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں. پھر ہم پڑھتے ہیں یہ مقصد ہمیں ایک اور مقصد تک پہنچا دیتا ہے، یہ مقصد ذریعہ بن جاتا ہے ایک اور مقصد تک پہنچنے کا. روزہ ہے تو ہمیں ایک اور مقصد تک پہنچا رہا ہے، اور وہ ہے لعلکم تتقون. بھئی عبادت کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا کہ تم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بآسانی تیار ہو گئے. گناہوں سے نفرت تمہارے اندر اللہ پیدا فرما دے گا، اور نیکیوں سے محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ ایک مقصد ہو گیا. پھر ہم سوچیں کہ یہ مقصد کیوں ہے؟ یہ مقصد اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو سکوں. بما کنتم تعملون، بار بار قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں. اب یہ جو مقصد ہے تقوی والعاقبۃ للمتقین، کل قیامت کے دن کامیابی، بہترین انجام، سرخرو ہونا، یہ صرف اور صرف اہل تقوی کو نصیب ہوگا. یہ مقصد بھی اب ذریعہ بن گیا تقوی، اور وہ اصل مقصد کیا ٹھہرا؟ آخرت کی کامیابی، جنت. پھر یہ جنت بھی اصل مقصد نہیں رہے گا، اس سے آگے کا ایک اور مقصد طے ہوتا ہے، اور وہ سب سے لذیذ ترین منظر چیز جو انسان کو اس کی زندگی کی حیات کا خلاصہ ہے، وہ ہے اپنے رب کا دیدار، اپنے رب کو دیکھنا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر لو لم یوقن انہ یرا ربہ، اگر اپنے متعلق کہتے ہیں اگر مجھے یہ اس بندے کو، یعنی امام شافعی کہتے ہیں اگر اس بندے کو یہ پتہ نہ ہو، اگر یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کی کوئی ملاقات ہوگی، میں اللہ کی عبادت ہی نہ کرتا. کیسے ہو سکے اللہ کی عبادت جس اللہ کو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے؟ خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں ہوا، واحد نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، رسول ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ ان سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر ہوا، آدم علیہ السلام سے جنت میں ہوا. زمین پر ڈائریکٹ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے رسولوں میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اور قرآن مجید میں 3 مرتبہ اللہ کا ڈائریکٹ ان سے کلام کرنا ہے، ڈائریکٹ جب اللہ کے کلام سنا انہوں نے، اور خاص طور پر جب یہ اللہ کی ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر گئے، وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. 40 راتوں کا اللہ کے پاس ایک ان سے ملاقات کا، اللہ سے ملنے کا، ملاقات، اللہ سے ملنے کا ایک پروگرام تھا. اب اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. اب اللہ سے جب بات چیت ہو رہی ہے، یہ 40 رات، فتم میقات ربی 40. قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا جب یہ ملنے کے لیے آئے
ہمارے پاس اللہ کا کلام ڈائریکٹ سنا، اور یہ اس دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے ہی نہیں بندے کے لیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ جب اللہ کے کلام کو سنا تو دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو، اللہ کو دیکھیں۔ ربی ارینی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا، تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ آپ واقعہ آگے جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے سامنے، تم سے زیادہ سخت ہے، اس پہ تجلی ہے، اگر یہ ٹک گیا، یہ سہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ کیا اللہ کی تجلی برداشت کرتا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہ دیدار اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نصیب کرے گا۔ میں اور آپ آج دنیا میں ہیں، ہماری یہ آنکھیں فانی ہیں، ختم ہونی ہیں، مٹنی ہیں، کمزور ہیں۔ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد فنا نہیں ہے، یہ نعمتیں جو وجود ہے، جو روح ہے، اس کو کمال نصیب ہوگا اللہ کی طرف سے، اور جب یہ کمال نصیب ہوگا تو پھر کمال کا دیدار بھی بندے کو نصیب ہو جائے گا رب العالمین کا۔ تو خلاصہ زندگی یہ ہے، خلاصہ عبادت یہ ہے، خلاصہ جنت یہ ہے کہ انسان کی اصل نظر رب العالمین کے دیدار کے لیے۔ میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، سوال اصل یہ ہے۔ ہوگا تو صحیح جنتیوں کو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے ہوگا، وہ مقام ملے گا کیسے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے ایک پہلا دیدار ہوگا رب العالمین کا آخرت میں، قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں۔ اور روایات کے صراحت سے ایک دفعہ کی صراحت ہے، اور بعض روایات میں 2 دفعہ کے بھی اشارے، کہ جب میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آج تم یہاں سے زمین پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہو، کوئی شور شرابہ، بھیڑ بھاڑ، کسی کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں آواز لگے گی، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے معبود کے پاس جائے، اس سے صلہ لے، وہ اس کو بخشوائے گا۔ سورج کے پجاری سورج کی طرف، صلیب کے پجاری صلیب کی طرف، چاند کے پجاری چاند کی طرف، بتوں کے پجاری بتوں کی طرف دوڑیں گے۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما دے، وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے کہ ہم کہاں جائیں۔ پھر اس وقت رب العالمین ان سے پوچھے گا کیوں کھڑے ہو؟ اور کلام بعض روایات میں بخاری کی یہ ہے کہ کلام انبیاء کے ذریعے سے ہوگا۔ کھڑے اس لیے ہیں کہ رب العالمین کے پاس جانا تھا، جس کی ہم عبادت کرتے تھے، اس کا انتظار ہے۔ اب 2 روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اس صورت میں کہ جس صورت میں انہوں نے رب العالمین کو پہلے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی اس کا مطلب پہلے ایک دیدار ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہوگی، آپ نے فرمایا اس کی علامت ہوگی ساق، پنڈلی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا جو قرآن کی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اس امت کے اندر اہل ایمان بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، اور ریاکار بھی ہوں گے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب یہ کشف ہوگا، قرآن کے جو الفاظ ہیں ساق کا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، نمایاں کرے گا قیامت کے میدان میں، تو سارے کے سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، کچھ لوگ کر نہیں پائیں گے سجدہ۔ اور حدیث میں بھی الفاظ ہیں منافقین، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے نام اور شہرت کے لیے، دنیا میں پتہ چل جائے کسی کو میں عبادت گزار ہوں، اپنے سجدوں کی وہ شہرت چاہتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کے اس دور کے اندر جتنا ہم اس مرض کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اس موبائل کیمرے کے ذریعے سے، اتنا کبھی نہیں ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہرت کیا تھی؟ میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے مشہور ہو گیا، بس 200-400 500۔ آج کے دور میں یہ شہرت ہم سب کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، انسان کی عبادت ہو گئی، قربانی ہو گئی، انسان کا صدقات اور خیرات کرنا ہو گیا، افطار کروانا ہو گیا، کوئی بھی کام ہو گیا۔ یہ کل قیامت کے دن سب سے پہلی مصیبت آفت اس بندے پر پڑے گی کہ چاہے گا اللہ کے سامنے جھک جائے، سجدے میں گر جائے، فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائے گا۔
یہ دیدار الہی کی پہلی وہ صورت ہوگی جو سب کو نصیب ہوگی، لیکن اس دیدار الہی کا فائدہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، انسان کو پہلے اس موقع پر یہ دیدار نصیب ہوگا، اس کے بعد جنت میں کامل دیدار نصیب ہوگا، اور وہ سب سے الذ دیدار ہوگا، وہ اللہ کے چہرے کا حقیقی دیدار ہوگا۔ کیونکہ میدان محشر کا دیدار پریشانی میں، انسان ٹینشن میں، آگے کیا بنے گا، نکل پاؤں گا نہیں نکل پاؤں گا۔ جنت میں پہنچ گیا، اب ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، اب موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، یہ جسم باقی ہے، اب رب العالمین کا دیدار ہے۔ اور یہ سب سے لذیذ ترین نعمت ہے اہل جنت کے لیے، اس سے بڑی اہل جنت کے لیے کوئی نعمت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جنتی دیدار الہی کر کے جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا وہ ہے کہاں، کیا نعمت ہے، کیا کس کنڈیشن میں۔ اب ذرا سا میرے ساتھ غور کیجئے گا، یہ رب العالمین کا جو دیدار ہے یہ کوئی سستی اور معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم إليه راجعون۔ جو آدمی اپنے عمل کرتے ہوئے یہ نیت رکھتا ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، ملنا ہے اللہ سے۔ جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ایک ملاقات انسان چاہتا ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے، جب وہ فرشتے منظر نظر آتا ہے، لیکن ایک ملاقات کا شوق یہاں پر بھی اس وقت بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اٹھنے میں کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں نکل کے جا نہیں سکتے۔ یقول انسان این المفر، انسان پریشان ہوگا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ جب کہیں بھاگ نہیں سکتا تو انسان کوشش کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک چیز بسا لے کہ عبادت کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، پھر آپ دیکھیں عبادت کرنے کا انداز اور طریقہ اور سلیقہ ہی بدل جائے گا۔ آپ یقین جانیے کہ وہ عبادت، ہماری عبادتیں مختلف نیت سے ہوتی ہیں، کوئی عبادت اگر اس نیت سے ہو کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس عبادت کا انداز اور طریقہ، اندر سے آنے والی آواز ہی مختلف ہوتی ہے، انسان کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کو نہیں دکھا رہا، کسی اور کو بتا ہی نہیں رہا، اس کا مقصود صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ تو یہ منافق اور ریاکار اس موقع پر سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد جب جنت کے دیدار کی باری آئے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نے اللہ کے دیدار کے لیے عمل کیا ہو، ملاقات کے لیے عمل کیا ہو۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا دنیا کے اندر ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ بھی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا اپنی عبادات کے اندر، احسان عبادات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنی عبادت کو پورا پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنا۔ عبادت ہے، اس میں جان نہیں چھڑانی۔ نماز میں انسان داخل ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ کب ختم ہوگی، روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ کب ختم ہوگا، زکوٰۃ دینے سے انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے پریشان نہیں ہوتا کہ میرے تجوری میں پیسوں کی اکاؤنٹ میں کمی ہو رہی ہے۔ انسان کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ محبت سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہوئے اس ٹینشن میں نہیں ہوتا یا اس بیزاری میں نہیں ہوتا کہ کب یہ ملاقات ختم ہو، کب اس سے جان چھوٹے، کیونکہ کسی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھنا بھی نیکی ہے۔ ان نیکیوں کے اندر انسان کسی سے سلام کرتے ہوئے بھی انسان اپنے رب کو تلاش کرتا ہے، اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے کہ میں نے رب کا دیدار کرنا ہے، میرے رب کی خاطر میں اس بندے سے مسکرا کر ملوں، میں اس بندے سے سلام کروں، میں اس بندے سے محبت کروں، میں اس بندے سے نفرت کروں، دشمنی کروں جو اللہ کا دشمن ہے، جو نفرت کے لائق ہے۔ کیونکہ میری محبت اور میری دشمنی کا معیار میری ذات نہیں ہے، میری چاہتے نہیں ہے، میری سیاست نہیں ہے، میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ نہیں ہے۔ میری محبت اور نفرت کا معیار صرف اور صرف رب العالمین کا پیش کردہ وہ قانون ہے جو اس نے اپنے کتاب مجید میں بیان فرمایا۔ اب جس نے یہ احسان کے ساتھ زندگی گزاری اس کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وہ زیادہ، اور روایات میں تفسیر موجود ہے، یہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ جو جتنے اتقان کے ساتھ، جتنے اچھے انداز میں دنیا کے اندر عبادات کر کے آئے گا، احسان کا درجہ یہی ہے، ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت ایسے ہو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو جس نے عبادت اس لیے کی ہوگی کہ اللہ کو دیکھنا ہے، وہ یہ مقام حاصل کر سکے گا۔
اور اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے کہ جس نے عبادت اس لیے کی ہوگی کہ اللہ دیکھ لے، جس نے عبادت اس لیے کی کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، اور جس نے عبادت اس لیے کی کہ اللہ مجھے دیکھ لے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کو یہ امید ہے کہ کل اللہ سے ملنا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے، وہ چاہیے اس کو فلیعمل عملا صالحا ولا یخبر به احدا، نیکیاں کرے، ایسی نیکیاں کرے کہ کسی کو بتائے بھی نہیں، خبر بھی نہ ہو کانوں کان کسی کو۔ انسان کی نیکی کی معراج یہ ہوتی ہے کہ اس انداز میں نیکی کرے۔ بعض اہل علم نے یوں بھی ذکر کیا ہے، انسان کی نیکی ایسی ہو کہ اس پر کوئی شاہد نہ ہو سوائے اللہ کے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ نیکی ہوئی ہے۔ اور انسان کے دل میں پھر دوسرے نمبر پر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف لینا بھی رب سے ہے، اور وہ رب کے دیدار کی شکل میں، کسی اور سے نہیں لینا۔ کسی اور کی تعریف، کسی اور کی ثنا، کسی اور کے معاملات کسی کو پتہ چل جائے، کسی کی واہ واہ، یہ مجھے نہیں چاہیے، اور نہ میرے عمل کا کسی کو پتہ چلے۔ کوئی تو نیکی ہو زندگی میں، مومن تو ہوتا ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، لیکن کوئی ایک تو کر لیں زندگی میں، کہ کوئی ایک نیکی ایسی ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر جو آپ سے منقول ہے اس کو خبیہ کہا ہے، ایسا چھپا ہوا عمل کہ جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کسی کو علم نہ ہو، آپ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اولاد کو، بیوی کو، عورت ہے تو اس کے شوہر کو، وہ نیکی کسی کو پتہ نہ ہو، اور انسان کے دل میں دوسرا یہ ہو کہ نیکی کسی کو پتہ چلے بھی نہیں، اس کی جزا میں نے لینی اللہ سے ہے۔ انسان جب اس سوچ کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سوچ کو ذکر کیا ہے، جو آپ سنتے ہیں جمعے کے دن، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی غریب کا پیٹ بھرا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کھانا کھلانے کے ذریعے سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ عبادات کے اندر قرآن مجید میں لفظ کئی دفعہ ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے تانوں کو سہ جاتے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہ جاتے ہیں، کافروں کی طرف سے تانوں کو سہ جاتے ہیں، بے دین بد عملوں کی طرف سے اپنے لیے جو تانے ملتے ہیں ان کو، دینداروں کو، وہ سارے سہتے ہیں، زندگی کے اندر چلتے ہوئے لوگوں کی تکلیفیں، باتوں کو سہتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے رب نے حکم دیا ہے اور میں نے اپنے صبر کے ذریعے سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ یاد رکھیے، یہ اخلاص جو ہے نا، اخلاص کے مراتب ہیں۔ اخلاص کا سب سے اونچا مرتبہ یہی ہے کہ انسان نیکی اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ دیکھنا رب العالمین کو، کسی کو نہیں دیکھنا، دکھانا بھی رب کو ہے اور دیکھنا بھی رب کو ہے۔ یہ نیکی اللہ کے لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا وجہ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو کھلانے کے بعد اللہ کے دیدار کی ایسی امید رکھتے ہیں کہ جس کو دیا ہوتا ہے، ان کی حقیقت میں دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ مجھے جزاک اللہ کہے، نہ مجھے شکریہ کہے، مجھے اس کے کسی سلام دعا کی، کسی احترام کی، کوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بڑے چھپ کر کرتے ہیں، کسی کے ذریعے سے کرواتے ہیں کہ میرا نام سامنے نہ آئے، میرا پتہ نہ چلے، میں کون ہوں، میرا معاملہ سامنے نہ آئے۔ لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں نیکیاں کرنے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر شہرت اور واہ واہ چل رہی ہے کہ سحری فلاں کی طرف سے، افطاری فلاں کی طرف سے، یہ صدقہ خیرات فلاں کی طرف سے، اور سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہوتی ویڈیوز، تو وہاں چھپانے والے بھی ہیں، اور یہ ہیں تو یہی ہے کہ پھر یہ اپنے رب کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور اپنے رب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے رب کے دیدار کا، اس کے بغیر رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت کے میدان میں انسان محروم ہو جائے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے آگے پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کو دکھانے کے لیے اگر عمل کیا ہے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بڑے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں حدیث ہیں کہ جمعے کے دن جنت میں، یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہمارے ہاں ہے، دن اور رات کا سسٹم، تو یہ جو دن ہے، دنوں کے نام ہیں، یہ سسٹم وہاں ہوگا، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جیسے جنت ایک
اور ہی جہان ہے، وہ دنیا کے قوانین اور نظام کے حساب سے نہیں ہے. وہاں کی زمین اور ہے، وہاں کی مٹی اور ہے، وہاں کی دیواریں اور ہیں، وہاں سونا چاندی اور یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں یہ دنیا والا حساب نہیں ہے. اسی طرح وہاں کا دن اور رات کا سسٹم بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے. جمعے کے دن کا ایک بازار کا تذکرہ احادیث میں، وہ طویل احادیث ہیں، اس میں جنتی جائیں گے. جمعے کے دن ان بازاروں میں جا کر سب سے اہم ترین چیز جس کا روایات میں تذکرہ آتا ہے، جمعے کے دن کا نام آتا ہے یوم مزید یا یوم المزید. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ان اہل جنت کے لیے جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، ان کو جو چاہیں گے وہ ملے گا. ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری طرف سے ان کے لیے اضافی انعام بھی ہے. اور اس دن جس دن یہ اضافی انعام ملے گا اس دن کا نام یوم مزید رکھا گیا ہے کہ یوم مزید ہے. یوم مزید یہ دیدار الہی کا دن ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دارقطنی میں روایت موجود ہے اور صحیح ہے. یہ ان کا اپنا قول ہے، ذاتی قول ہے، اور یہ مرفوع کے حکم میں، کیونکہ یہ بات کوئی بھی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. یہ غیب کی وہ جو باتیں، قیامت کے منظر کی باتیں، انہوں نے نسبت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر نہیں سکتے. اور وہ ہماری طرح کے آدمی نہیں تھے کہ بس کہہ دیا کر کے چلے گئے. وہ بڑے سمجھدار عقل مند لوگ تھے. کہتے ہیں جو جمعے کا دن ہے اللہ تعالیٰ ہر جمعے اپنے بندوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، ان کو دیدار کروائے گا ہر جمعے. ابھی ہر جمعے سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن ساتھ میں وہ بات کہتے ہیں کہ اس دن فیکون الذنوب منہ، اللہ کی قربت، اللہ کے کلام کی سماعت کا مزہ، اللہ کے قریب سے قریب تر ہونا اسی کو نصیب ہوگا جو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں قربت اختیار کرتا ہے، جلدی آتا ہے. جو یہاں جلدی کرتا ہے وہ وہاں بھی آگے ہوگا. والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو یہاں آگے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی آگے ہوں گے، اور جو یہاں پیچھے ہوتے ہیں وہاں بھی پیچھے ہوں گے. یہ جمعے کے دن تیار ہونا، نہانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے انداز میں آنا کس کے لیے ہے؟ ماحول تو ہے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ رب کے ملاقات کی ایک اجتماع کی ایک تیاری ہے. یہ عبادت ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہم سے چھین لی گئی ہے. چھینی ہم نے بھی ہے اور ہم سے چھین لی بھی گئی ہے. اپنے بچپن کا ہمیں یاد ہے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، نہ اسکول ہوتا تھا، نہ آپ کے دفاتر ہوتے تھے، نہ آپ کی دکانیں مارکیٹ کھلی ہوتی تھی. آپ کو بھی یاد ہو، بہت سے بیٹھے ہیں مجھ سے بڑی عمر کے. تو ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 11 بجے سے لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے. 10:30 11 بجے لوگوں کی مسجد میں آمد شروع ہو گئی. اور بچپن ہمارا گزرا کوٹ روڈ پہ، کوٹ روڈ کی مسجد میں. وہاں جو بچپن کی یادیں میرے اندر ہیں وہ یہ ہیں کہ 12 میں 5 کم 12 میں 10، 12:30 وہاں اذان ہوتی ہے، تو 12 میں 5 کم 12 میں 10 کم پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، جس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پہلی صف بھر جاتی تھی تقریباً 35-40 منٹ پہلے اذان سے. اور پہلی صف آپ میں سب نے وہ مسجد دیکھی ہے کتنی بڑی صف ہے، کتنے لوگ اس صف میں آ سکتے ہیں. اور اذان تک ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد جو ہے وہ اذان سے پہلے پہلے فل ہو گئی، وہ بڑی مسجد. اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ بچے اسکول گئے ہیں، اسکول سے آئیں گے وہ لیٹ، بچے بھی نہیں پہنچ پائے، کیونکہ ہم بچپن میں ہم بھی جاتے تھے کیونکہ چھٹی ہوتی تھی، ہم بھی جلدی پہنچ گئے. آج ہم بھی لیٹ، بچوں کو لینے والے لیٹ، بچے بھی لیٹ، لانے والے بھی لیٹ، جن کی دکانیں کھلی ہیں وہ بھی لیٹ، جن کے آفیسز کھلے ہیں ان کو 1 بجے آفس بند ہوگا. اب وہ جب بھاگ مسجد پہنچ رہے ہیں، کہیں پہ اذان ہو چکی ہے، کہیں پہ ہونے والی ہے، وہ کس طریقے سے اس رحمت کے دیدار سے محروم ہوئے. کیونکہ ہمارے ہاں تو مقصود یہ ہے کہ آگے بس بیٹھو، نماز پڑھو، اٹھو اور چلے جاؤ. 2 رکعت والا اہتمام رہ گیا ہے. جن کے 2 رکعت والا اہتمام ہے پتہ نہیں ان کو کیا بارگاہ الہی میں کل نصیب ہوگا. جو آتا ہے اذان سے پہلے، کیونکہ امام جب ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ نے جمعے کے دن پھیلائے ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیوں کے حساب سے مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کون آیا، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا. نام الگ رجسٹر، ایک میرا نام ہے اعمال، ایک وہ الگ رجسٹر ہے جو بارگاہ الہی میں پیش ہوگا. اس کو الگ کی ذرا حکمت سمجھیے کہ الگ سے نام لکھے جا رہے ہیں. تو یہ الگ سے جو نام لکھے جا رہے ہیں اس کی اہمیت الگ ہی ہے، اور وہ ایک دیدار الہی کی شکل میں انسان کو کل قیامت کے دن جتنا یہاں جلدی ہوگی اتنی وہاں قربت نصیب ہوگی. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے. احادیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے. مسند احمد کی دیگر روایات کے اندر، دارقطنی اور بہقی دیگر روایات کے اندر ہے، لیکن چند روایات پر کلام ہے. اور
اس میں بھی یہ جمعے کے دن کے دیدار کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے آگے ایک چیز اور آتی ہے، اور روایات میں بھی ہے، سعید ابن جبیر کا قول بھی ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول بھی ہے، کئی صحابہ کا اور بھی قول ہے کہ وہ اکرمہم علی اللہ عز وجل و افضلہم منزلۃ، بعض روایت میں الفاظ ہے لمن ینظر الی وجہ ربہ غدوۃ وعشیہ، ان میں اہل جنت میں اونچے جو جنتی ہیں، افضل جنتی جو ہیں، سب سے اونچے مقام والے جنتی وہ ہے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے روزانہ صبح اور شام۔ ایک سارے جنتیوں کو نصیب ہوگا جمعے کے دن، ایک خاص جنتیوں کو نصیب ہوگا صبح اور شام۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کہ سیدنا جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند پورا کلیئر صاف نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز بڑا منفرد تھا، اکثر و بیشتر آپ محسوس چیزوں سے تعلیم دیا کرتے تھے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی مثال نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا۔ احد پہاڑ ہے، اس کی آپ نے کئی دفعہ مثال دی کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اٹھایا، اس کو کون خریدے گا؟ دنیا کی حیثیت بارگاہ الہی میں اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے انداز ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا، کہا کل اللہ کا دیدار بھی تم اسی طرح کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کا دیدار کرو، لا تضامون فی رؤیتی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ 14ویں کے چاند کی طرح نظر آئے گا، یہ تشبیہ رؤیت میں ہے، مرئی میں نہیں ہے۔ دیکھیں جانے والی چیز میں تشبیہ نہیں دی جا رہی، دیکھنے کے انداز میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی جگہ سے 14ویں کے چاند کا دیدار بآسانی کرتا ہے، کوئی رش نہیں، صرف نگاہ اوپر کی اور ہر انسان کو بآسانی نظر آ گیا۔ میں ممبر پر چڑھا ہوں، ابھی کھڑا ہوا ہوں اونچا ہو کر، اس لیے کہ آپ سب کو بآسانی نظر آؤں، آپ کو میری بات پہنچ سکے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نظر سب کو کلیئر آ جائے۔ یہ ہم دنیا میں وسائل اختیار کرتے ہیں تاکہ کسی کو بات سننے میں سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کا دیدار قیامت کے دن ایسے ہوگا، کسی کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی رش بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگا، سب بآسانی اپنے رب کا دیدار کریں گے، لا تضامون فی رؤیتی، کوئی بھیڑ رش نہیں ہوگا۔ آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی نا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، کوئی چیز تم پر غالب نہ آ جائے، کوئی چیز کسی کے اندر دب نہ جاؤ، دو نمازوں کے حوالے سے، ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر کی نماز ہے، یہ کسی طرح بھی ٹائم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ تم سے ہو سکتا ہے تو یہ کر ضرور گزرنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ کی تسبیح، اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ دو نمازیں خصوصی اس کا اہتمام کرنا، اللہ نے ان دو نمازوں کو ساری نمازوں سے ہٹ کر ایک حیثیت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خاص یہ بیچ والی نماز ہے نا، اس کا خصوصی اہتمام کرنا۔ اکثر اہل علم تو اسی طرف ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کچھ اہل علم کا، کچھ صحابہ کا یہ بھی رجحان ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز بھی ہے۔ تو فجر اور عصر کی ایک خاص الگ حیثیت بن کے رہ جاتی ہے کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، یہ اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر ہونی چاہیے، اور اسی سے، اسی کی مداومت سے، اسی کی ہمیشگی سے، اسی کے اہتمام سے کل قیامت کے دن جنتی روزانہ صبح اور شام اپنے رب کا دیدار نصیب کرے گا۔ حافظ ابن رجب اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی ہے نا، ایک کہ جنت میں دیدار نصیب ہوگا اللہ کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ کام کرنا کہ مغلوب نہ ہو جانا، یہ کوئی چیز تم پر غالب نہ آ جائے، اور یہ دو نمازیں اپنے طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو نمازیں ذریعہ ہیں اللہ کے دیدار کا، اور اس اوقات کا، ان اوقات کا جن اوقات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، بٹ ٹائم ایک ہوگا۔ فرشتے آتے ہیں نا صبح اور شام کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح اور شام کی ڈیوٹیوں کے لیے فرشتے اترتے ہیں، وہ الگ فرشتے ہیں، اللہ نے مختلف فرشتے مختلف کاموں کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ یہ صبح اور شام کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور ہر ایک فرشتے سے اللہ پوچھتا ہے جو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جاتا ہے، صبح والا شام کو گیا یا شام والا صبح کو گیا، کہ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے جب بھی یہ نماز میں تھے، اور جب چھوڑ کر آئے جب بھی نماز میں۔ فرشتوں کا ٹائم ایک ہے، جو فجر کا اور عصر کا ٹائم ہوگا۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اکثریت ان نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی پر، کیونکہ میں تو ابھی اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، ہم دوسروں کی تنقید میں اپنی اصلاح کو بھول جاتے ہیں۔
لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ رمضان میں فجر کی نماز اب آپ دیکھیں ساری مسجدوں میں، بلکہ کچھ مسجدوں میں ہم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں. عصر وہ مستقل لیٹ ہے اول وقت سے، فجر عام دنوں میں وہ لیٹ ہے. انسان جنت میں جو جنتی پہنچ تو جائیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنتی جنت میں جا رہے ہیں کیا وہ فجر اور عصر نہیں پڑھتا ہوگا؟ فجر اور عصر جو لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے، اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے، اپنی دکان کی ٹائمنگ کے حساب سے پڑھ رہا ہے، اپنے سونے کی نیند کے حساب کتاب سے پڑھ رہا ہے، پہنچ جائے گا. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے پہنچ جائے گا جنت میں. دیدار جمعے کا نصیب ہوگا. جس نے دیدار الہی کا شوق ہے نا، جس کو پیدا ہوا ہے عبادت اللہ کا، دیدار اللہ کا، جس کے لیے میں عبادت کرتا ہوں، جو میری بگڑی بناتا ہے، جو میری مشکلیں حل کرتا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے تعلقات، اس سے محبت، اس کا قرب الگ ہی شان دیتا ہے بندے کو. اندر بندے کے عجیب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، عجیب اس کے اندر اس کی تبدیلی اندر وہ محسوس کرتا ہے. جس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے دماغ پر ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے کس طریقے سے میں عبادت کروں. مردوں یا خواتین، للہ فی اللہ، میں اپنے لیے بھی نصیحت، آپ کے لیے بھی نصیحت. اب کوشش یہ کریں، یہ رمضان ہے نا، کوشش یہ کریں جمعے کی حاضری جلدی اللہ ہمیں توفیق نصیب کر دے. میں خود بعض اوقات اپنے معاملات اور پریشانیوں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمارے لیے اسباب ایسے کر دے کہ ہم سب کے لیے آسانی نصیب ہو جائے، کہ ہم اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائیں، کم از کم اذان سے پہلے پہنچ جائیں. یہ چیز آگے پیچھے نہ ہو. یہ اپنی زندگی کے اندر ایک لکھ لیں کہ یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو، میں نے یہ نہیں چھوڑنا. اور دوسرا فجر اور عصر، یہ بھی جتنا ہو سکے کسی دن رہ گئی، کوئی سوتے رہ گئے، کوئی سفر میں ہو گئے، کوئی بیماری، اللہ اس کا اجر ہمیں عطا فرما دے گا. لیکن کوشش یہ ہو کہ یہ دو نمازیں اپنے وقت سے آگے پیچھے نہ ہوں، کیونکہ یہ وقت اللہ کے دیدار کا ہے جو جنت میں نصیب ہوگا. ان دو نمازوں کی محافظت سے، ان اوقات کی حفاظت سے پریکٹس کر لیجئے. رمضان ہے، تبدیلی کے لیے آتا ہے. اپنی زندگی کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے. کچھ آگے بڑھیے، ایک قدم آگے بڑھائیے، نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھ کر اللہ کو پانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، دنیا میں انسان کے رہتے ہوئے شرعی طور پہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے شرعی طور پہ. اور قیامت میں جنت میں اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، ان اہل جنت کو، مومنین کو اپنا دیدار نصیب کرے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ کافر بدبخت جو ہیں اس دن اپنے رب کے دیدار سے محجوب ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا، اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا. اور اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ جہنمی کے لیے جہنم کے عذاب سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا. جنتی کے لیے جنت سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور جہنمی کے لیے جہنم کے اس عذاب سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کی قرب کا جو بھی ذریعہ دنیا میں نصیب ہوتا ہے بھولیے نہیں، اور اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھیے. اخلاص اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امراض سے محفوظ فرمائے جو ریاکاری اور شہرت کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. یہ چند اعلانات ہیں. ایک تو اعتکاف کے حوالے سے آپ کی اس مسجد میں انتظام ہے انشاءاللہ. جو مرد حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوں وہ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر لیں، جو اس کی ترتیبات ہیں وہ انشاءاللہ وہ امام صاحب بتا دیں گے. باقی یہ 3 اعلانات ہیں، تینوں ایک ساتھ میں کر رہا ہوں، اور یہ اعلانات اس تعلق سے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے نیکیوں کے ذرائع نصیب ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے. کوئی ذریعہ انسان کو نیکی کا اچھا نظر آ جائے تو یہ نیکی کے اچھے ذریعے ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. پہلا ذریعہ آپ کی یہ مسجد ہے، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں. یہ دکان نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے کہ یہاں کوئی چیز بک رہی ہو، خرچہ آ رہا ہو. اللہ کا گھر ہے، ہم سب آتے ہیں، بیٹھے ہیں، پنکھے، لائٹیں، پانی، سب استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں، کارپیٹ ہے، ساری چیزیں، صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں. ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اپنی استعمال کے لیے کی گئی چیزوں کے لیے بندوبست کریں اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.
ہونا تو یہ بیت المال سے تھا، ہونا تو یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے تھا، لیکن وہاں غفلت ہے، تو یہاں ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اور آپ لوگ ہیں بھی، ہر مسجد میں الحمدللہ لوگ تعاون کرتے ہیں، اہل محلہ کرتے ہیں، لیکن گزارش اس بار یہ ہے کہ مہنگائی کے جس طرح سے اضافے ہو رہے ہیں، یقیناً آپ لوگ بھی بہت سے احباب پریشان بھی ہیں، لیکن وہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں کے اخراجات بھی اسی حساب سے بڑھ چکے ہیں۔ تو جو آپ دیتے ہیں، مستقل دیتے ہیں، سالانہ دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں، ہر ہفتے دیتے ہیں، اس میں اس حساب سے تھوڑا سا جو آپ کی استطاعت میں ہو اللہ کے گھر کے لیے اضافہ کیجیے۔ اور یہ بھی ایک عجیب و نیکی ہے کہ باہر وہ چندے کا باکس رکھا ہوا ہوتا ہے، اور مجھے پرانی بات یہاں کی یاد ہے 20-22 سال پہلے کی، کہ وہ بعض اوقات وہ خواتین کے یہاں سے جو ڈبہ آتا تھا اس کو کھولتے تھے، تو یہاں حاجی اسماعیل صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ خواتین میں بعض خواتین ایسی ہیں جو اپنی نیکی کو اس طرح چھپا کے کرتی ہیں کہ وہ پہلے 5-10 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، وہ 5-10 روپے کا نوٹ اندر ڈلا ہوا ہوتا تھا لپٹا ہوا، اس کے بیچ میں چھپا کر 500 یا 1000 روپے کا نوٹ ڈال کے اس کے اوپر 10 روپے کا نوٹ لپیٹ کے کہ دنیا کو لگے کہ اس نے 10 روپے ڈالے ہیں، اور اندر جو ہے وہ 1500 روپے لگے ہوئے۔ تو میں نے کہا وہ نیکیوں کے انداز ہیں، دینے والے اپنے اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے 1987 سے تقریباً 37-38 سال ہونے کو آ رہے ہیں، حاجی ابراہیم صاحب تھے، اب یہ ان کے فرزند ہیں یونس بھائی، یہ محمدی ویلفیئر چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے 37-38 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان کی بھی یہ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اخراجات بڑھ گئے، ظاہر مہنگائی بڑھ گئی، جن کو راشن دیتے ہیں وہ راشن کے حساب کتاب بڑھ گئے، دینے والے وہی، اگر کوئی 5-10 ہزار 20 ہزار لاکھ روپے دے رہا ہے تو وہی دے رہا ہے، اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے آتی تھیں وہ آدھی ہو گئی ہیں، دوائیوں کے علاج معالجے کے لیے خرچہ جو پہلے دیتے تھے اب وہ خرچہ تو ملنا تو وہی ہے، لیکن جانے میں وہ حساب کتاب بڑھ گیا ہے۔ تو جو نیکی کر رہے ہیں وہ ہے نا للذین احسنوا، اتقان کے ساتھ، بڑی اچھے انداز میں نیکی، تو ان بھائیوں کو بھی بڑی ضرورت ہے اس وقت، یہ بھی بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں اور لوگوں کے مطالبے ہیں، ظاہر سے لوگوں کو ان سے امیدیں ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کچھ کروا دے گا، تو لوگ بیٹھے ہیں، تو جو آپ مستقل دیتے ہیں وہ بھی بڑھائیے ان کے ساتھ، جو نہیں دیتے وہ آپ جانتے ہی ہیں ان کے، یہ آپ کے سامنے ہی آنکھوں کے سامنے ہے، تو نیکی کا ایک معتبر ذریعہ انسان کو مل جائے آج کے دور میں، خاص طور پر مال کے اعتبار سے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی انسان کے لیے سعادت والی بات ہوتی ہے کہ اس کو ایک معتبر ذریعہ مل گیا کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنا مال آگے غریبوں تک، مستحقین تک پہنچا سکے۔ تیسرا اعلان ہے، یہ آپ کے علاقے کا ہسپتال ہے، جامع کوثر ہسپتال ہے، اور یہ بھی کئی سالوں سے کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ یہاں مسجد کمیٹی کے پاس بھی ان کے لیے تعاون آپ جمع کروا سکتے ہیں، وہاں ہسپتال میں بھی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم خود علاج کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹا سا کوئی نزلہ کھانسی کا علاج ہو اور دوائی لے کر آئیں تو عام ڈاکٹر ہمیں ٹیکہ تو نہیں لگاتے، لیکن وہ بہرحال ہمارا کام وہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں غریبوں کے لیے جو اس طرح کا بندوبست کیا گیا ہے، عام اس طرح کے کئی ایک اسپتال ہیں جو مستحقین کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ ضرورت بھی پوری ہے۔ میں نے کہا نیکیوں کے دروازے اللہ نے آپ کے لیے کھولے ہیں، یقین جانیے، بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ نیکی کا کوئی راہ مل جائے، نصیب ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے اللہ نے نیکیوں کی راہیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مہینہ بھی دینے کا ہے، اور دینے سے ہی انسان اللہ سے جنت کا وصول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پر، عالم اسلام پر خاص اپنا رحم و کرم اور فضل فرما دے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اس مہینے کی سعادت اور رحمت ہم سب کو حاصل فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون